ناظرین، مذاکرات کی ناکامی کے بعد صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور جو پہلی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ اب رکنے کا نہیں لگ رہا۔ مشرق وسطیٰ کے اوپر ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی وقت بھی دوبارہ خدا نخواستہ لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑائی دوبارہ نہ ہو، لیکن اسرائیل سے کوئی بعید نہیں ہے وہ اس لڑائی کو دوبارہ بڑھاوا دے سکتا ہے، اور امریکہ کو دوبارہ اس لڑائی میں شامل ہونا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی شمولیت کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب اس لڑائی کے اندر دوبارہ نہیں اترے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بڑی مشکل سے اس لڑائی سے جان چھڑائی ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ ایران کے ساتھ دوبارہ لڑائی میں آئے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے اس ٹائم کو استعمال کیا ہے بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ میں ہتھیار پہنچانے کے لیے، یا اپنے نئے اتحادی بنانے کے لیے، یا اپنے ساتھ دیگر ممالک کو لے کر لڑائی میں اترنے کے لیے۔ بہت ساری پیش رفت مشرق وسطیٰ میں ہوئی ہے، بہت سارے ہتھیار پہنچے ہیں، بہت سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ ہیں، اور اتحاد بھی بنا۔ ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برطانیہ نے بھی 50 ملکوں کا ایک اتحاد قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر آبنائے حرمت کو کھولنے کے لیے، لیکن اقوام متحدہ نے اس کے اوپر کسی قسم کی کانسنٹ نہیں دی۔ اقوام متحدہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر آبنائے حرمت کو کھولا جائے۔ اب جو بھی ہوگا وہ اقوام متحدہ سے بار بار ہوگا۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان، ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں بھی ایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا اسرائیل کے خلاف، اس پہ اسرائیل کا سخت رد عمل آیا، جس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے 2 ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے جو اسرائیل کی مخالفت میں کیے تھے۔ لیکن اب کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک نئی سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی۔ لیکن ترکی اور اسرائیل کا معاملہ بہت گرم ہو گیا۔ اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے، کیونکہ ایران کی سہولت کاری کا الزام لگایا ترکی کے اوپر اسرائیل نے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نہ صرف ترکی کے اوپر اٹیک کیا بلکہ جنوبی کوریا کے اوپر بھی اٹیک کیا، ان کی قیادت کے اوپر بھی نشانہ بنایا۔ اور ایک اور جو سٹیٹمنٹ خاص طور پہ اردگان کا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اسرائیلی کافی سیخ پا ہوئے ہیں، جس میں سٹیٹمنٹ میں ترک صدر نے کہا کہ اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا، یا اس وقت پاکستان کے اندر ثالثی نہ ہو رہی ہوتی، تو ترکی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہوتا۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں طیب اردگان نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ثالثی ہو رہی ہے، لڑائی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اسی لیے اب ترکی اس لڑائی سے باہر ہے۔ ادروائز ترکی نے یہ بتایا کہ اگر یہ ثالثی نہ ہوتی اور جنگ چلتی رہتی تو ترکی اس لڑائی میں اسرائیل کے خلاف شامل ہو چکا ہوتا۔ تو اسرائیل کا اتحادی امریکہ ہے، تو ایران کا اتحادی ترکی بن جاتا جنگ کے اندر۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نیتن یاہو کی جانب سے۔ شاید نیتن یاہو نے جس وقت یہ دعویٰ کیا ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، یا جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران نے جو جواب دیا ہے، دیکھیں میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جی ڈی وینس 3 منٹ سے زائد بات کر کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے پاکستانی سرزمین کو چھوڑ دیا، اور ایک مایوسی تھی ان کی پریس کانفرنس میں کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ایران کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں بن پائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کافی لچک دکھائی، اور ایرانیوں نے لچک نہیں دکھائی، اور ایران کی جانب سے وہ مطالبات نہیں مانے گئے جو امریکہ نے سامنے رکھے، اور امریکہ نے بڑی لچک دکھائی۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب ایرانی بات کریں گے تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو کالیباف کا جو ایرانی وفد کے سربراہ تھے، ان کا پہلے سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک چیز نہ ہمیں ایک اور اپنے دماغ میں رکھنی پڑے گی، جب مذاکرات ہوتے ہیں نا تو آپ نے کیپیسٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے کس طرح کے لوگ مذاکرات میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ موازنہ کریں نا تو ایرانی وفد کے اندر 4 تو پی ایچ ڈی تھے، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، یہ ڈاکٹریٹ ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں، یہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں۔ اب ان کی ذہانت اور ان کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اپنے شعبوں میں شاندار لوگ ہیں، ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے لمبے مذاکرات کرنے کی، ان کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، ان کا ایک اکیڈیمک
करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, एक जो है वो नायब सदर है अमेरिका का, एक राइटर था पहले, तो उनका वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं हैं जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। तो ईरान की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, ईरान के लोगों में काबिलियत बहुत ज्यादा थी। जो लोग बैठे मुज़ाकरात में तो वहां अमेरिका को काफी दिक्कत हुई, जो दिखाई दे रहा उसमें अमेरिका को काफी दिक्कत हुई। अगर आप जेडी वेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालकर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और 20 सेकंड उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कुछ 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा इराकची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास इराकची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहां नेक नियति के साथ आए थे पाकिस्तान से रवानगी से कबल। जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान मैदान जंग में जो चीजें नहीं हारा वो उनको टेबल पे नहीं हारेगा, और अमेरिका मैदान जंग में जो चीजें नहीं जीत पाया वो उनको टेबल पे नहीं जीत पाएगा, और यही हुआ है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि ईरान इस जंग का फातेह है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं काली बाफ का, जो सरबराह थे ईरानी वफद के। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, या हम समझाने में कामयाब हो गए कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। इन्होंने जंगें की हैं, जब कभी मुज़ाकरात किए हैं बीच में इन्होंने जंग कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करे कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, वो बताएं कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा ईरानी कौम का हकूक की पासदारी के लिए फौजी जिद्दोजहद के साथ डिप्लोमेसी को दूसरा तरीका हम समझते हैं। यानी सबसे पहले फौजी ताकत है जिससे हम जवाब देते हैं, दूसरा हम डिप्लोमेसी को भी एक तरीका समझते हैं। ईरान 9 करोड़ अफराद का मुल्क है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर सड़कों पर निकलने वाले बहादुर ईरानियों का शुक्रगुजार हूं। ईरान के 40 रोजा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ईरानी बड़े अज़म के साथ आए, लेकिन यहां पे एक खबर और है। जो ईरान के तर्जुमान है वजारत खारजा के, इस्माइल बकाई, उनका स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी चीजें जहां पे लॉक लग गया।
جہاں ڈیڈ لاک تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کو اسماعیل بقائی کے اسٹیٹمنٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بعض امور پہ پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، نہیں بالکل مایوس نہیں ہے، لیکن چند نکات پر اختلافات برقرار رہنے کے باعث کوئی حتمی معاہدہ ہمارا امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکا۔ یہ جو اہم چیزیں ہیں کہ انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو اہم موضوعات ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے چند الفاظ بولے اس میں پوری کہانی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ورڈ بولا وہ آبنائے ہرمز ہے۔ یعنی میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنگ سے پہلے اور بعد میں بدل گئی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی بے عزتی یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کل تک کھلی تھی، جنگ کر کے وہ آبنائے ہرمز بند کروا دی، یہ پرابلم ہے۔ تو ایک آبنائے ہرمز ہے، ایک ایران کا جوہری پروگرام ہے، ایک جنگی ہرجانہ کہ ہمارا نقصان پورا کرو، اور پابندیوں کا خاتمہ۔ یہ وہ تین ایشوز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو اب بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اور ایران آگے نہیں بڑھ پائے۔ اب ناظرین، یورینیم کا معاملہ جو ہے نا وہ امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے پچھلے سال سے۔ وہ کیسے بنا ہوا ہے، یہ بلومبرگ نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی لکھی ہے امریکہ میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو پہلی مرتبہ ایسا ہوا گزشتہ 9-10 ماہ سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کی یورینیم کدھر ہے، حالانکہ یہ پہلے نگرانی میں ہوتی تھی۔ اب کسی نے اس یورینیم کو دیکھا بھی نہیں، کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا، کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، اور یہ ہوا جون 2025 کی لڑائی یا مس ایڈونچر کے بعد۔ امریکہ ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے ایران کے پورے یورینیم ذخیرے کا اس کو بالکل درست معلوم ہے، اس کے بعد جی پی ایس لوکیشن ہے کہ کہاں پہ ہے۔ یہ بلومبرگ لکھ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے تقریباً 441 کلو گرام یورینیم کی جو انتہائی افسردہ حالت میں ہے، اور مزید تقریباً 8000 کلو گرام کم افسردہ مواد بھی وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع نے اس ہفتے بنیادی طور پر یہ کہا کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ ذخیرہ کہاں ہے، اصفہان کی سرنگوں میں دفن ہے، اور اگر تم نے اسے نکالنے میں ہماری مدد نہ کی تو ہم خود اسپیشل فورسز بھیج کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ آئی اے ای اے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو کام کرتی ہے، وہ خاموشی سے یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 9 ماہ سے اس مواد کو نہ دیکھا ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے۔ جون 2025 کے حملوں کے بعد سے کوئی رسائی اس مواد تک نہیں ہو سکی۔ ایران نے 1 سال پہلے ہی آئی اے ای اے کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اس مواد کو مختلف خفیہ مقامات پر منتقل کر دے گا، اور اب حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ویانا میں موجود سفارتی ذرائع کے مطابق آئی اے ای اے کا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا مواد اصفہان میں باقی ہو سکتا ہے، باقی نکالا گیا ہوگا۔ اب باقی مواد کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ مواد جو ہے وہ اب موویبل ہے، یعنی وہ ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ جیسے پہلے ایک جگہ پڑا ہوا تھا، آئی اے ای اے کے لوگ جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اب اس کے اوپر نگرانی کوئی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کہاں گیا۔ اب یہ حرکت کر رہا ہے، اور یہ نیوکلیئر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایران کو ہی پتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اور اب ایک گھنٹی بج رہی ہے خطرے کی، ایک ٹک ٹاک چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کوئی ایران ایٹمی تجربہ کر لے، یہ تو اب ایران ہی جانتا ہے۔ تو امریکہ نے اپنے مس ایڈونچر کے ذریعے سے جس یورینیم کو دفن کر دیا، اب اس کے بارے میں امریکہ کو یا اس کے اتحادیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک خطرہ ہے جس میں امریکہ نے سب کو ڈال دیا، اور امریکہ اس سے بچنے کے لیے اب کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور دوسری مصیبت اس کے گلے پڑی ہوئی ہے آبنائے ہرمز۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ اس وقت ایک چیز۔ دیکھیں، پاکستان نے کوشش کی ہے، فی الحال پاکستان کو کامیابی نہیں ملی، لیکن پاکستان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے اور غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو کسی صورت بھی جانبدار نہیں بننا چاہیے۔ اگر پاکستان اس لڑائی میں جانبدار بنے گا تو پاکستان آج اگر کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو کل کو پاکستان اس میں لوزر ہو جائے گا۔ جیسے ماضی میں پاکستان کے جرنیلوں نے وہ جنگیں شروع کی اور وہ لڑائیاں شروع کی اور وہ حکمت عملی اور پالیسیاں بنائی جن سے وہ جرنیل تو امیر ہو گئے، اس وقت تو پیسہ ویسا مل گیا، اس وقت تو حالات واہ واہ کاری ہو گئی،
لیکن پاکستان کئی دہائیوں تک اس کا خمیازہ بھگتتا رہا۔ اب اگر پاکستان کسی ایڈونچر میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑا پنگا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، امریکن اخبارات کے اندر باقاعدہ دھمکیاں چھپوائی گئی ہیں ایرانی لیڈرشپ کے لیے کہ مذاکرات کو کامیاب کریں، ورنہ پھر ان کی جان خطرے میں، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایرانی قیادت واپس ایران میں حفاظت کے ساتھ پہنچے اور اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہنچے اور انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے جو ایک انڈیا کے اندر ایرانی بحریہ کے فوجی گئے ہوئے تھے بہت سارے، وہ اپنی مشقوں کے چکر میں گئے ہوئے تھے، ان کا کوئی لڑائی سے تعلق نہیں تھا، ان کا قتل عام کر دیا تھا امریکہ نے۔ سری لنکا نے ان کو ریسکیو کیا تھا کچھ لوگوں کو، بعد میں سری لنکا کو ایران نے جو ہے وہ سہولت بھی دی کہ آپ آبنائے ہرمز میں سے گزر سکتے ہیں، اپنا تیل لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو اب یہ لیڈرشپ خطرے میں ہے اور ان کے بارے میں دھمکیاں باقاعدہ یہ امریکی پیپرز کے اندر، واشنگٹن پوسٹ کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کے رول پہ بات ہو رہی کہ پاکستان کو ہر حال میں اس میں نیوٹرل رہنا ہے، لیکن کچھ پیش رفت ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کچھ اور اشارے دے رہی ہے، یعنی پاکستان کی جانب سے جنگی ساز و سامان کا، فورسز کا سعودی عرب میں پہنچنا، پاکستان کا خود اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینا، بلکہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جانا سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے، اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ خبر آنا کہ سعودی عرب اور قطر مل کر پاکستان کو $5 ارب کی فیسلٹی دے رہے ہیں۔ یہ پیسہ پاکستان کا نہیں ہوگا، یہ انہی کا پیسہ ہے، یہاں پہ رکھا جائے گا کیونکہ یو اے ای اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف شاید فوری طور پہ دورہ کرنے بھی جا رہے ہیں سعودی عرب کا۔ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ شاندار تعلقات چاہیے، ہمیں سعودی عرب سے بھائی چارہ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، لیکن اس کی ایسی قیمت کیا ہم ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک بڑی لڑائی میں اتر جائیں۔ ماضی میں ہم نے گریز کیا تھا، جب یمن کے ساتھ سعودی عرب کی لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جو فیصلہ بہت اچھا تھا۔ آج بھی پاکستان کو نیوٹرل رہنے کا ہی فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں ان سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں اسرائیل، امریکہ اور ایران کی لڑائی پہ پاکستان غیر جانبدار شاید نہ رہ پائے۔ یہ میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہم ابھی انتظار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ میری ناظرین ایک اور پاکستان کی گورنمنٹ سے، پاکستان کے لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ دنیا کی ثالثی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو جائے۔ دنیا میں امن آپ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں کاروباری زندگی چلے، دنیا کے اندر ترقی ہو، دنیا کے اندر غربت نہ ہو، دنیا کے اندر پریشانی نہ ہو، دنیا کے اندر استحکام آئے اور دنیا ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ تو یہی چیز آپ پاکستان کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پاکستان میں آپ نے عدم استحکام پیدا کیا ہوا، ایک جنگ لگائی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے لیڈر کو آپ نے کچل کر رکھ دیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کا اپنا جو اقتدار ہے اور آپ کا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، اور اس کے لیے جو ظلم، جبر اور فسطائیت کے ہتھ کنڈے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنائے جا رہے ہیں انہیں بند کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں صرف عاصم منیر کا اکیلے کا اور شہباز شریف کا اکیلے کا، یا ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا، یا ان چند لوگوں کے ٹولے کا جو اقتدار کے اندر رہنا چاہتے ہیں، طاقت انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف ان کے مفاد کی بات کریں تو پھر ان کا مفاد اسی میں ہے کہ ظلم، جبر اور فسطائیت کی یہ جو چادر ہے پاکستان کو اڑائی رکھی جائے، پاکستان کے اوپر ظلم جاری رکھا جائے۔ تو اگر آپ دنیا کے اندر امن کی کوشش کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی دل بڑا کریں اور پاکستانیوں کو امن سے رہنے دیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح عدلیہ کو کنٹرول کر کے مخالفین کو کچلا جا رہا ہے وہ سلسلہ بند کیا جائے۔ گھٹن کا جو ماحول پاکستان کے اندر ہے، لوگ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، پاکستان میں آ نہیں سکتے، یہ گھٹن کا ماحول ختم کیا جائے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں بڑی تکلیف کے اندر اور بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ملک میں واپس رہیں، اور یہ جو بدلے لیے جاتے ہیں، جو ظلم اور جبر کیا جاتا ہے، یہ ختم کیا جائے تاکہ پاکستان بھی آگے بڑھے۔ دنیا کے اندر چودھری بنے ہوئے ہیں امن کے لیے، اور پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کی ایک رات مسلط کی ہوئی ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بند کرنی چاہیے، اور عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کو کھلنے دیں، آگے بڑھنے دیں۔ عمران خان کے بیٹوں نے اب باقاعدہ اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے اپنے والد کے لیے، ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جاری کیا ہے، وہ فردر بھی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں
کہ ان کے والد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے